اخلاق، اعلیٰ اخلاق کس طرح مجاہدہ نفس ہے؟ جیسے کہ ہم تقریباً ہر سیشن میں یہ بات کرتے ہیں کہ روحانیت کا جوہر جو ہے، بنیادی مقصد ہے، وہ نفس کی تہذیب اور دل کی تطہیر ہے۔ یعنی ہم نے نفس کو تہذیب یافتہ بنانا ہے اور دل کو پاک کرنا ہے۔ قلب پاک ہوگا تو نور وہاں بنے گا، ٹھہرے گا، اور اس نور کے آئینے میں ذات حق جلوہ گر ہوتی ہے۔ اور جب ہم نفس کی تہذیب کرتے ہیں اور دل کی تطہیر کرتے ہیں، یہی اعلیٰ اخلاق کا سر چشمہ ہے۔ یعنی اعلیٰ اخلاق کی طرف بڑھنے کا، اس راستے پہ چلنے کا ایک ذریعہ ہے، اور اس میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ جب بھی کوئی سالک جو ہے وہ راہ سلوک میں قدم رکھتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل بات تزکیہ ہی ہے۔ ظاہر کے ظاہری اعمال سے کہیں زیادہ باطن کے اخلاقی اور روحانی آداب ہم نے سیکھنے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہر عمل میں تقاضا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں جو اخلاقی تعلیمات آئی ہیں وہ صرف سماجی اصول نہیں ہیں، سماج کے نظم و ضبط کے، نظم و نسق کے اصول نہیں، بلکہ باطنی کمالات کی سیڑھیاں بھی ہیں کہ جوں جوں آپ نفس کی تہذیب کرتے ہیں اور دل کی تطہیر کرتے ہیں تو آپ نہ صرف سماج کے لیے بہترین شخص بنتے ہیں، بلکہ آپ باطنی کمالات کی، یعنی کہ روحانیت کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جو کہ سالک کو فنا و بقا کی مقامات تک، منزلوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوا؟ تزکیہ نفس، جو کہ ہم بار بار کہتے ہیں تاکہ سب کو واضح ہو جائے کہ یہ ہے اصل روحانیت، اور اسی سے ہی آپ کی روح بلندی پاتی ہے، ترقی پاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جیسے کہ سورہ شمس میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں آپ کو، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ یہ تزکیہ دراصل، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا، اخلاق، اعلیٰ اخلاق کو نکھارتا ہے، تکبر کو ختم کرتا ہے، حسد کو رضا میں تبدیل کرتا ہے، حرص کو کنات میں تبدیل کرتا ہے، غصے کو حلم میں بدل دیتا ہے۔ یہ جو مجاہدہ ہم کر رہے ہیں، یہ ذکر، فکر سب میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ صالحین کی محبت سے شروع ہوتا ہے، اور پھر قلب سے گزرتے ہوئے روح کے افق پر جاگزین ہوتا ہے، جلوہ گر ہو جاتا ہے۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پڑھتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ ترین اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جسے کہتے ہیں ان دی ہائیسٹ ڈگری اینڈ آن دا ہائیسٹ آرڈر۔ یہ کوئی معمولی اخلاق نہیں تھا، بلکہ صفات الہیہ کا عکس تھا، جو وہ یہاں پر ڈسپلے کر کے گئے، جی کر گئے۔ خلق العظیم و انک لعلی خلق العظیم،
سورہ قلم میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو عظیم ترین اخلاق دے کر بھیجا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا ہمارے لیے، جو عفو و درگزر کا، صبر کا، شفقت کا، سچائی کا، صادق و امین بنے، اور جو اعلیٰ اخلاق کی بلندیاں ہمیں دکھائیں، یہ حقیقی فنا فی اللہ کی دلیل ہے۔ فنا فی اللہ بقاء باللہ کی یہ حقیقی دلیل ہے کہ جب ان کو نبوت نہیں بھی ملی تھی تب بھی وہ صادق امین تھے، اعلیٰ ترین اخلاق اسٹیبلش کر چکے تھے۔ ہم جو اس وقت مدعا سمجھ رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تہذیب نفس، تزکیہ نفس اور پاکیزگی دل جب ہوتا ہے تو ہم اعلیٰ ترین اخلاق کا نمونہ بنتے ہیں، اور جب ہم اعلیٰ ترین اخلاق اپناتے ہیں تو ہمارے اندر کون کون سی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں اور کون کون سی اچھائیاں ہمارے اندر آنے لگتی ہیں، ان کی مثالیں ہم سمجھ رہے ہیں۔ یعنی کہ ایک روحانی شاگرد کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اخلاق نبوی کو نہ صرف عمل میں لائے بلکہ اسے باطنی طور پر وارد کرے اپنے اندر، نورانی کیفیات کو سمجھے۔ اخلاق نبوی جب ہم اختیار کرتے ہیں ایک مرشد کی زیر نگرانی تعلیم حاصل کرتے ہوئے، تو ہم اس کو باطن میں زندہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری شخصیت کا لازم امر بن جاتا ہے، لازم حصہ بن جاتا ہے، لازم جز بن جاتا ہے۔ ہم صرف صالحین کی صحبت میں جب جینا شروع کرتے ہیں، ان کے ساتھ ذکر و فکر کی محفلیں سجاتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کی محفلیں سجاتے ہیں، اللہ کا نام بلند کرنے کی محفلیں سجاتے ہیں، درود اور نور کی محفلیں سجاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری باطنی تطہیر ہوتی ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہوتا، ہمیں پتہ چلتا ہے وقت کے بعد کہ ہم تو اتنا ہمارے اندر امپرومنٹس آ چکی ہیں، ہم تو پہلے سے بہت بہتر ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ پیوریفیکیشن کا پروسیس چل رہا ہوتا ہے، نور آپ کی تطہیر کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے کیا سمجھا؟ اعلیٰ اخلاق عین سلوک کی منازل ہیں، ظاہر میں اعمال، عین باطن میں آپ کی ترقی کا زینہ ہے، آپ کے لیے سیڑھی ہے۔ جب آپ روحانیت کی راہ پہ چلتے ہیں تو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح، یہ تینوں آپ پیرالل لے کر چل رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ، اور یہی آپ کا مرشد آپ کے ساتھ کر رہا ہے، آپ کا تزکیہ نفس کر رہا ہے، آپ کے دل کو پاک کر رہا ہے، اور آپ کی روح پر تجلیات کا ظہور فرما کر آپ کی روح کو بلند تر کر رہا ہے، اویکن کر رہا ہے، تاکہ سالک کے اندر، سالک مطلب اسٹوڈنٹ، جو اس کے اندر حیوانی بیہیویئرز ہیں، میلانات ہیں، ان کو دبانے کے لیے صبر اور ضبط نفس کو اپنایا جائے، اور ضبط نفس کا بہترین ذریعہ یہی ہے جو ہم مل کر ذکر کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک کی صفات کا عکس بن جانا ہے۔ تزکیہ نفس کے بارے میں نے بتایا کہ ضبط نفس
حیوانی ایٹیٹیوڈ کو پیوریفائی کرنا. تصفیہ قلب کیا ہوتا ہے کہ اس درجے میں سچائی، نرمی، اس نے زن جیسے اوصاف کو دل میں جاگزین کر دینا، زندہ کر دینا. یہ خود بہت شروع ہو جاتے ہیں جب آپ قلبی ذکر، اللہ کا ذکر اپنے دل میں توجہ سے کرتے ہیں تو آپ کا دل صاف ہوتا ہے، آپ کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، سچائی پیدا ہوتی ہے، حسن ظن پیدا ہوتا ہے، بدگمانیوں سے آپ بچے رہتے ہیں. پھر جب روح پہ تجلی نازل ہوتی ہے تو پھر آپ کا مکمل کردار اللہ کی صفات میں ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے. سالک کے اندر رحیم جیسے، کریم جیسے، ستار جیسی صفات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پھر وہ بندگی کے درجے سے ترقی کرتا کرتا صفت عبد سے جا ملتا ہے الحمدللہ. لیکن اس میں ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم ایک پروسیس کو بتا رہے ہیں کہ جب آپ اس پروسیس کو مسلسل، جیسے کل میرے سے سوال ہوا کہ کب تک ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، تو میں نے کہا یہ ایک مسلسل جیتے رہنے کا نام ہے. اللہ پاک نے جب آپ کو صراط مستقیم پر قائم کر دیا ہے، آپ ماشاءاللہ الحمدللہ ساتھ موجود ہیں، تو آپ سیدھے رستے پر موجود ہیں. جب آپ سیدھے رستے پر موجود ہیں تو پھر چلتے رہنا ہے، اور یہ جنت میں ہی چل رہے ہیں آپ. صراط مستقیم میں چلنا جنت میں ہی چلنا ہے. اور یہ ایسا خوبصورت سفر ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ اس میں منزل بھی آپ کی ہم نوا ہوتی ہے، منزل بھی آپ کی ہم سفر ہے، منزل آپ کے ساتھ ساتھ ہے. تو اللہ کے اخلاق کو اپناؤ. اللہ اگر غفور ہے تو بندہ بھی معاف کرنے والا ہو. اللہ اگر رازق ہے تو بندہ بھی سخی ہو. اللہ اگر صبور ہے تو بندہ بھی بردبار ہو. لیکن یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی ذات سے نکل کر، ذات کے خول سے نکل کر ذات حق کی مشیت میں راضی ہو جائیں. تب اخلاق عبادت سے آگے بڑھ کر انسان کے حقیقی صفات بن جاتے ہیں. اعلیٰ اخلاق کا ایک سب سے بڑا وصف ہے ادب، جو باطن میں ہو. یہ نہیں کہ ظاہری ادب، باطن سے ظاہر میں ریفلیکٹ ہو. وہ کیسے ہوتا ہے، اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا ہے. حقیقی ادب کیا ہوتا ہے؟ جس میں نیت کا اخلاص ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، دکھاوا نہ ہو. نیت کا اخلاص ہو، دل کا سکون ہو. کہ جب نیت کا اخلاص ہوتا ہے اور آپ با ادب ہوتے ہیں تو آپ کے دل کو سکون ملتا ہے. اور ہر عمل میں ذات حق کی حضوری میں قائم رہیں. یعنی جب بھی کوئی عمل کریں تو اس طرح کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ ہمارے ظاہر میں بھی ہے، ہمارے باطن میں بھی ہے. کہ جب آپ کا ادب باطن سے ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو آپ کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، آپ کے دل میں سکون ہوتا ہے، آپ کے ہر عمل میں ہو کی صدا ہوتی ہے، ہو کی حضوری ہوتی ہے. اور اعلیٰ اخلاق ہی معرفت کے ثمرات ہیں. اس بات کو سمجھنا آپ نے.
جب آپ معرفت الہی پا رہے ہوتے ہیں تو آپ کے اخلاق سنور رہے ہوتے ہیں، آپ کا اخلاق خود بہت پکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سائنز ہیں، یہ وہ انڈیکیشنز ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ میں روحانیت میں کہاں آپ کو نظر آ رہا ہوں، آپ کے اندر نرمی، بردباری، صبر، اعلیٰ اخلاق جیسے ثمرات آ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں آپ روحانیت میں ترقی کر رہے؟ کیونکہ عارف کبھی غیر کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کرتا، بلکہ نیت بھی نہیں رکھتا، وہ ہر شے میں تجلیات حق کو دیکھتا ہے۔ تو پھر کیا نتیجہ نکلا ہماری گفتگو کا؟ روحانی شاگرد کے لیے اعلیٰ اخلاق کوئی اختیاری چیز نہیں ہے۔ ہم بات کس پہ کر رہے ہیں آج؟ اچھے اخلاق کے اوپر۔ یہ کوئی اختیاری چیز نہیں ہے، بلکہ راہ سلوک میں شرط اول ہے۔ یہ کوئی ظاہری اعمال میں جھلکنے والی بات نہیں ہے، یہ باطن میں سے پھوٹتی ہوئی ابدیت ہے، جو فنائیت میں جاتے ہوئے محبت الہی کی جھلک دکھاتی ہے اپنے آپ میں۔ کہ جو بندہ محبت الہی میں زندگی گزار رہا ہے تو وہ بندہ ان صفات سے متصف ہوتا ہے۔ یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے۔ تو اعلیٰ اخلاق کے بغیر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا سفر ہو رہا ہے تو پھر ادھورا ہے، کیونکہ جو اخلاق سے محروم وہ روحانیت کی بارگاہ میں رسائی پا ہی نہیں سکتا۔ الفاظ کا چناؤ، بھلے آپ خود کو کتنے ہی محبت والے کہتے ہوں، لیکن اگر آپ کے الفاظ کسی کو ہرٹ کر رہے ہیں، غیر ضروری القابات آپ نواز رہے ہیں کسی کو، تو پھر آپ روحانیت کی بارگاہ میں رسائی نہیں پا سکتے۔ ہاں، خود کو جتنے مرضی انسان لیبل لگاتا رہے، بارگاہ الہی میں تب قبولیت ہوتی ہے صحیح معنوں میں کہ جب آپ یہاں پر وہ کردار کو حقیقی طور پر ڈسپلے کرتے ہیں جو کہ اندر سے، باطن سے پھوٹ رہا ہو۔ ظاہر سے بناوٹی اخلاق نہیں چاہیے ہمیں، دل اخلاق حسنہ سے منور ہو جائے، تو پھر وہاں پر تجلیات کا نزول بڑھتا جاتا ہے۔ یہی وہ راز ہیں روحانیت کے۔ اور بندہ، جب میں نے پہلے بتایا کہ پہلے عبادت سے ابد اور ابد سے محبوب کے مقام کی طرف بڑھتا ہے، اور یہ کتنی ہی خوبصورت بات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو دعا ہے، اس دعا کے ساتھ اس سیشن لیکچر کا اختتام کرتے ہیں اور مراقبہ و ذکر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے اخلاق کو سنوار دے، خلق عظیم کے راز عطا فرمائے، اور ہمارے ظاہر و باطن کو اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بنا دے، تاکہ ہم اللہ کے قرب کے لائق ہو سکیں۔ اے اللہ، ہمیں خلق عظیم کے راز عطا فرما، اور ہمارے ظاہر و باطن کو اخلاق محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مظہر بنا دے، تاکہ ہم تیرے قریب ہو سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔